السلام علیکم کلاس 9 بیٹا. آج 15 جولائی ہے اور آج ہمارا پاکستان اسٹڈیز کا جو نیکسٹ لیکچر ہے وہ یونٹ نمبر 4 سے ہے. تو آپ کو میں پہلے بھی بتا رہی ہوں کیونکہ ہمارا سلیبس تھوڑا چینج ہو چکا ہوا ہے. یونٹ نمبر 2 اور یونٹ نمبر 4 سیم یونٹس ہیں اس وقت, لیکن انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں ہماری یہ جو ختم ہوتا ہے ایک دفعہ, تو پھر ہم اپنا جو چینج آیا ہے ہماری بک کے اندر اس کو ہم دیکھیں گے. مائنر چینج ہے بیٹا آپ کی بک میں, اتنے زیادہ چینجز نہیں ہیں, اس لیے ہم ان کو بعد میں ڈسکس کر لیں گے. آج ہمارا جو کل آپ کو جس طرح میں نے بتایا تھا, ہم نے کانسٹیٹیوشن کو ڈسکس کرنا شروع کیا تھا. کل بھی آپ کو میں نے انفارم کیا, بتایا تھا آپ کو اس کے بارے میں کہ کانسٹیٹیوشن کیا ہوتا ہے. تو کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کو دستور, آئین یا جو ہے وہ ایکٹ بھی بولتے ہیں, کانسٹیٹیوشن بھی بولتے ہیں. تو اس میں آپ یہ چیز ضرور دیکھیں کہ ڈیفینیشنز جو ہیں چھوٹی چھوٹی, ان چیزوں کو ضرور یاد رکھا کریں. کانسٹیٹیوشن کا مطلب ہوتا ہے, اگر آپ کو آسان لفظوں میں بتاؤں, قوانین کا یا اصولوں کا ایسا سیٹ جس کے مطابق کسی بھی اسٹیٹ کا نظام چلتا ہے. تو اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. کائنڈلی مجھے انفارم کریں اگر آپ لوگوں کے پاس جو ہے آپ کی اپروچ میں آ گئی ہے نیو سلیبس کے مطابق بک, تو پھر ہم اس کو جو ہے وہ اسی کو کر لیا کریں. یہاں سے پھر ہمیں ٹاپک کو مینیج کرنا پڑتا ہے. ٹاپک آج والا تھوڑا سا ہمارا ڈیفیکلٹ ہے, لیکن اگر آپ اس کو سمجھ کے پڑھیں گے تو یہ آپ کے لیے ایزی ہوگا اور انٹرسٹنگ ہوگا. کل میں نے آپ کو ساری اس کا بیک گراؤنڈ بتایا تھا, انٹروڈکشن بتایا تھا کہ کانسٹیٹیوشن کیسے بنا ہمارے, اس کی جو ہے وہ لیٹ ہونے کی کیا ریزنس تھیں. ٹھیک ہے, تو آج ہم اس کو جو ہے وہ اس کا صرف انٹروڈکشن مین دیکھیں گے کہ کیونکہ کل میں نے آپ کو ڈیٹیل میں بتا دیا تھا کہ جغرافی لحاظ سے پاکستان جو ہے اس وقت 2 حصوں میں تھا. پھر کلچرل جو ہے وہ یہاں پہ اس کے اندر ڈفرینس آ رہے تھے اس وجہ سے. ٹھیک ہے, پھر 4 صوبے تھے اس وقت, 12 ریاستیں تھیں, اور ہر صوبے کا کلچر اور لینگویج یہ تمام چیزیں الگ تھی. پھر کوالیفکیشن ریٹ الگ تھا. ٹھیک ہے, پھر اسٹیٹس ڈفرینس تھا. تو یہ چیزیں بیسکلی پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے لیٹ ہونے میں, اس کی تاخیر کا سبب بن رہی تھی. بہرحال جب پاکستان جو ہے وہ اس نے اپنا کامیاب ہو جاتا ہے پہلا کانسٹیٹیوشن بنانے کے لیے. ٹھیک ہے, تو اس میں پھر مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان یہ 2 جو ہے وہ پروونس بنائے گئے تھے. باقی تمام پروونس ختم کر دیے گئے تھے. چاروں صوبے ملا کے سندھ, پنجاب, سرحد اور بلوچستان یہ ایک صوبہ ڈکلیئر ہوا تھا, اور بنگال جو تھا اس کو سنگل یونٹ ہی رہنے دیا گیا تھا. اس والے پورے سسٹم کو بولتے ہیں 1 یونٹ سسٹم. اچھا, اب اس میں یہ جو سسٹم آیا تھا نا, اس کے اندر جو ہے وہ وفاق جو تھا اس میں مغربی اور مشرقی پاکستان. ٹھیک ہے, ایک تو یہ ہمارا جو سیٹوں کا ایشو تھا, نمائندگی کا مسئلہ تھا کہ گورنمنٹ کیسے بننی ہے, گورنمنٹ کے اندر کیا کیا جو ہے وہ چیزیں ہونی چاہیے, گورنمنٹ کا کیا سیٹ اپ ہونا چاہیے, اختیارات کی تقسیم کیسے ہو, بجٹ کی تقسیم کیسے ہو. ٹھیک ہے, تو یہ تمام مسائل اس وقت حل ہو گئے تھے. اور پھر یہ والا جو وحدت والا سسٹم جو تھا اس میں یہ تقریباً قائم رہا تھا 1970 تک, جب 71 میں جو ہے وہ وار ہوئی ہے انڈیا کے ساتھ. ٹھیک ہے, آپ کہہ لیں کہ بغاوت یا خانہ جنگی شروع ہو گئی تھی پاکستان میں. بنگال جو ہے اس نے سیپریٹ ہونے کی موومنٹ چلا دی تھی. تو اس وقت تک یہ قائم رہا 71 کے اندر. پھر بنگال سیپریٹ ہو کے بنگلہ دیش بن گیا, الگ صوبہ بن گیا. پھر یہ سسٹم جو ہے وہ ختم ہو گیا. اب آئین سازی کا جو کام تھا یہ جناح کے دور میں سٹارٹ ہو گیا تھا. جناح کے بعد اس کو جاری رکھا لیاقت علی خان نے. لیاقت علی خان کی جو ان کا مرڈر ہوا, اس کے بعد پھر جو خواجہ ناظم الدین آئے, اس کے بعد پھر جو ہے وہ چودھری محمد علی. تو بہرحال یہ پہلے وزیر اعظم تھے ہمارے پاکستان کے, چودھری محمد علی, جنہوں نے ایک باقاعدہ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن پاکستان کے اندر لانچ کرنے میں یہ کامیاب ہو گئے تھے. اچھا, اور انہوں نے جو ہے وہ ایک مسودہ یعنی ایک باقاعدہ اختیار جو تجویز تھی کانسٹیٹیوشن کے اوپر, انہوں نے اسمبلی میں پیش کر دی تھی 9 جن 1956 کے اندر. اور اس کے بعد پھر اس کو مطلب اس وقت صدر نہیں تھا, صدر کی جگہ پر جو پاکستان کے اندر اسٹیٹس یا عہدہ یوز ہوتا تھا وہ گورنر جنرل تھے. ٹھیک ہے,
تو گورنر جنرل نے اس کو کیا. اس وقت ہمارا ایوان بھی سنگل ہاؤس تھا, یعنی صرف نیشنل اسمبلی تھی, سینٹ نہیں تھا, ٹھیک ہے. تو اس وقت جو بھی رول چل رہا تھا اس کے اکارڈنگ اس کو انہوں نے اوکے کیا, اور 23 مارچ 1956 کو پاکستان کو اپنا پہلا کانسٹیٹیوشن مل گیا, پہلا دستور جو ہے وہ اس کو نافذ کر دیا گیا. اب پورا کانسٹیٹیوشن نہیں آپ پڑھ سکتے, اگر آپ میں سے کوئی بچہ انٹرسٹڈ ہو, کسی بچے کو انٹرسٹ ہو, تو آپ مجھ سے کانسٹیٹیوشن کا مسودہ لے سکتے ہیں. میرے پاس 56, 62 اور 73 تینوں کانسٹیٹیوشن پڑے ہوئے ہیں, انگلش میں بھی اور اردو میں. تو اگر کسی کو انٹرسٹ ہو تو وہ میرے سے لے سکتا ہے, لیکن اس شرط پہ کہ وہ باحفاظت پھر میرے تک واپس بھی آئے. تو ابھی جو بیٹا ہم نے ڈسکس کرنا ہے, پورا کانسٹیٹیوشن تو نہیں کرنا, صرف اس کے اندر چیدہ جو پوائنٹس ہیں, ٹھیک ہے. وہ کانسٹیٹیوشن تو بہت وسیع ہے, تو اس کو تو نہیں ہم پڑھ سکتے. تو مین چیزیں اس کے اندر جو ہیں وہ ہم نے صرف ڈسکس کرنی ہے. تو سب سے پہلے اس کے اندر جو اس کا فیچر ہے یا اس کی میرٹ ہے, خوبی ہے, وہ یہ ہے کہ یہ ریٹن کانسٹیٹیوشن, پاکستان کا آئین جو ہے یہ ریٹن فارم کے اندر ہے. دنیا میں بہت سارے ممالک ایسے ہیں جن کا کانسٹیٹیوشن ریٹن فارم میں نہیں ہے, لائک برطانیہ, ان کا کانسٹیٹیوشن ریٹن نہیں ہے, ریجڈ ہے, ٹھیک ہے. تو پاکستان کا جو یہ 1956 کے اندر جو آئین آیا تھا, یہ لکھا ہوا تھا, تحریری تھا اور بریفلی تھا, مختصر تھا, یعنی بہت زیادہ اس میں غیر ضروری مبالغہ رائی نہیں کی گئی تھی, ٹھیک ہے. پھر اس کے اندر 234 آرٹیکلز تھے, ٹھیک ہے, اور اس میں 13 اس کے ٹوٹل چیپٹر تھے, اور 6 اس کے اندر جو ہے وہ گوشوارے تھے. تو افتتاحیہ پریامبل, اس کے اندر پریامبل جو ہے وہ آبجیکٹیو ریزولوشن ہے, آبجیکٹیو ریزولوشن 1949. جب میں نے آپ کو قرارداد مقاصد کے اوپر لیکچر دیا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ قرارداد جو ہے یہ 1949 میں پہلا کانسٹیٹیوشن اسمبلی کا پہلا سٹیپ تھا, ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر جو ہے وہ اس کی بنیاد پر, اس کی وجہ سے پاکستان جو ہے ایک اسلامی اسٹیٹ ڈکلیئر ہوتا ہے. تو اس میں جو ہے یہ کمپلسری ہے, افتتاحیہ ہے, یہ 56, 62, 73 تینوں آئین کے اندر یہ پہلا چیپٹر جو ہے افتتاحیہ یا پریامبل قرارداد مقاصد ہے, اور یہ کمپلسری پارٹ ہے. پاکستان کا پورا کانسٹیٹیوشن آپ چینج کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارا سیمی ریجڈ ہے, یعنی اگر ہمیں ضرورت ہے تو ہم کانسٹیٹیوشن کے اندر, آئین کے اندر جو ہے وہ کوئی چینج کر سکتے ہیں, لائک اور اس کے اندر چینجنگ کا طریقہ جو ہے وہ نہ تو بہت مشکل ہے, ٹھیک ہے, نہ بہت زیادہ آسان ہے. ایک اس کی جو ہے وہ نیکسٹ ہم جب اس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ کانسٹیٹیوشن کو کیسے ہم چینج کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ والا جو پورشن ہے, پہلا جو پورشن ہے افتتاحیہ یا پریامبل, جس کو قرارداد مقاصد بھی کہتے ہیں, یہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر ریجڈ ہے. یہ کسی بھی صورت کوئی بھی گورنمنٹ, چاہے وہ ماشاء اللہ کے اکارڈنگ آئے, چاہے وہ ڈیموکریٹک ہو, ٹھیک ہے, کوئی بھی گورنمنٹ اس کو نہیں چھیڑ سکتی, اس کو چینج نہیں کر سکتی. کورٹ جو ہے وہ اس کی سپرویژن کرتی ہے, اس کی نگران ہے. اچھا آگے چلتے ہیں فلیکسیبل کانسٹیٹیوشن. یہ ابھی جو میں نے آپ کو بات کی کہ پاکستان کا جو آئین ہے یا جو قانون ہے یہ سیمی ریجڈ ہے, یعنی اس کے اندر تھوڑا چینج کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہ حالات بدل رہے ہیں اور ہم صدیوں پرانے رولز اینڈ ریگولیشن پر جو ہے بیٹھے ہوئے. ایک بات بیٹا ذہن میں رکھیں, روایات نہیں بدلتی ہوتی, قانون بدل جاتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ اور اس میں بہت ڈفرینس ہے, یہاں پر یہ چیز آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو رسم و رواج ہیں, روایات ہیں, وہ نسل در نسل چلتے ہیں. جو قوانین ہوتے ہیں وہ حالات کے مطابق جو ہے ان کو چینج کر دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے جی. اور چینج ہونا بھی چاہیے. نیچر کا جو رول جو ہے وہ یہی ہے کہ اس کے اندر چینج آنا چاہیے, اور چینج آ بھی رہا ہے, ٹھیک ہے. اور کیونکہ اگر آپ ایک جگہ پہ اسٹک ہو جائیں گے, جمود کا شکار ہو جائیں گے, تو آپ کبھی بھی ڈیولپمنٹ کی طرف نہیں بڑھ سکتے. اچھا اب یہ چینج کیسے ہوتا ہے؟ اس وقت میں نے آپ کو بتایا جو ہمارا پارلیمنٹ ہاؤس ہے, آپ خبروں میں دیکھتے ہوں گے, ویسے آپ کو اس چیز کا آئیڈیا ہے, اس کے اندر 2 ہاؤس ہے, ایک سینٹ ہے, ایک قومی اسمبلی ہے. لیکن جب 1956 میں آئین آیا تھا, 1956 کا جو دور تھا پاکستان کے اندر, اس میں پارلیمنٹ کا صرف ایک ہی ہاؤس تھا, قومی اسمبلی. سینٹ جا کے بنا ہے 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے اندر, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے وہ اس میں اگر ہم نے چینج کرنی ہے تو اس وقت چونکہ صرف قومی اسمبلی تھی, اور اس کے جتنے بھی مطلب ارکان ہوں گے قومی اسمبلی کے اندر, حاضر ارکان جو ہوں گے, موجود ہوں گے, ان کی 2/3 اکثریت, ٹھیک ہے, یعنی ان میں سے 2/3 جو ہے اگر کہہ دیں کہ فلاں قانون کانسٹیٹیوشن کے اندر چینج ہونا ہے تو آپ اس کے اندر چینج کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور چینج کے اوپر پھر جو ہے وہ
اس کو اوکے کرنا تھا وہ صدر نے کرنا تھا, سمجھ آئیے. اچھا اس کے بعد پھر آ جاتا ہے فیڈرل کانسٹیٹیوشن. اس کے اندر ایک چیز یہ بھی رکھی گئی تھی کہ پاکستان کے اندر جو سسٹم ہوگا, جو گورنمنٹ چلانے کا طریقہ کار ہوگا وہ فیڈرل ہوگا, ٹھیک ہے. تو پاکستان جو ہے اس کو وفاقی ریاست بنایا گیا, مطلب اسٹیٹ کو اس وقت آپ کو پتا ہے اس کے 2 حصے کر دیے گئے. ایک کا نام مشرقی پاکستان یعنی ایسٹ پاکستان جو کہ بنگال کے اوپر کمپرائزز تھا, اور دوسرے کا ویسٹ پاکستان مغربی پاکستان یعنی کہ سندھ, سرحد, پنجاب, بلوچستان, یہ سارے اکٹھے کر کے ایک صوبہ اس وقت ڈکلیئر کیا گیا تھا. پھر اس کے بعد اختیارات, ایک تو یہ کام کیا گیا کہ ملک کے 2 حصے کیے گئے, ٹھیک ہے, اور دونوں کے اوپر ایک سینٹر بنایا گیا کہ جو دونوں کو مینج کرے گا. صوبوں کے اندر بھی جو ہے وہ گورنمنٹ ہوگی, صوبائی اختیارات ہوں گے, لیکن ان کے اوپر ایک ہیڈ گورنمنٹ ہوگی, ٹھیک ہے. پھر اختیارات کو 3 طرح تقسیم کیا گیا. کچھ اختیارات, کچھ پاور صرف مرکز نے اپنے پاس رکھی یعنی فیڈرل نے, جیسے فوج ہے, جیسے جو ہے وہ فارن پالیسی ہے, ٹھیک ہے, جیسے جو ہے وہ آپ کہہ لیں بجٹ ہے. یہ 3 چیزیں فیڈرل کے کنٹرول میں رہتی ہیں. اور اس کے بعد کچھ چیزیں جو تھیں وہ کچھ اختیارات صوبوں کو دے دیے گئے, لائک پولیس ہے, ایجوکیشن ہے, ہیلتھ ہے, ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے یہ دے دی گئی صوبوں کو کہ انہوں نے مطلب گائیڈ لائن ان کو دیں گے, یا ایک وہ پورا ایک جو ہے وہ قانون جو ہے وہ آئے گا آپ کے فیڈرل کی طرف سے, اس کے اکارڈنگ صوبے اس کو لے کے چلیں گے, ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں. اور تیسری فہرست جو تھی اس کے اندر پھر کچھ وہ اس طریقے سے تھی, اس کو کنکریٹ لسٹ بھی بولتے ہیں, کہ کچھ ایسے اختیارات جو کہ صوبہ اور مرکز مل کے چلائیں گے, ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد پھر جو ہے وہ یہ بلکہ آگے لکھا بھی ہوا ہے, ٹھیک ہے, جس پر مرکزی اور صوبائی حکومتیں دونوں قانون سازی کر سکتی, یہ والا سسٹم. اچھا اس کے بعد پھر وہ کہتا ہے یہ جو آئین تھا اس کے اندر کافی حد تک صوبوں کو صوبائی خود مختاری دے دی. مطلب صوبائی خود مختاری دینے کا مطلب پتہ کیا ہے, جیسے بجٹ دے دیا حکومت نے, ٹھیک ہے, صوبوں کو, تو ساتھ اختیارات بھی دیں گے. اب دیکھیں جیسے ایجوکیشن کا سسٹم ہے وہ ہمارے ہاں پنجاب کے اندر اور طرح سے چلتا ہے, لیکن سندھ کے اندر کچھ اور وے میں اس کو ڈیل کر سکتے ہیں. جس طرح ایک بڑی اچھی اس کی اگزامپل ہے جیسے خواتین کا ایکٹ ہے, ٹھیک ہے, پنجاب کے اندر وہ نافذ کیا گیا ہے, لیکن پشتون کلچر کچھ اس طرح کا ہے کہ وہاں پر ابھی تک یہ ایکٹ نافذ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو مطلب کچھ ایسی چیزیں جس کے اندر جو ہے وہ صوبوں کی گورنمنٹ خود مختار ہے کہ وہ اپنے ماحول کو, اپنے علاقے کو, کیونکہ آپ کو پتا ہے ملٹائی کلچرل کنٹری ہے, ٹھیک ہے, تو ان کو دیکھتے ہوئے وہ ان چیزوں کو مینج کر سکتے ہیں. اچھا اس کے بعد تھا پارلیمنٹری. ایک تو یہ کہ فیڈرل جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن تھا, دوسرا تھا پارلیمنٹری سسٹم. پارلیمنٹری کا مطلب یہ ہوتا ہے جس میں آل ان آل وزیر اعظم ہو, ٹھیک ہے. اب انہوں نے کہا جی ملک کا جو ہیڈ ہے وہ صدر تو ہوگا, لیکن جو گورنمنٹ کا ہیڈ ہے وہ وزیر اعظم ہوگا. اب چونکہ سسٹم جو تھا اس کو کہہ دیا گیا پارلیمانی, ٹھیک ہے. تو پارلیمانی نظام جو ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ صدر کے پاس اختیارات کم ہوتے ہیں اور وزیر اعظم کے پاس اختیارات زیادہ ہوتے ہیں. وزیر اعظم اپنی کابینہ بناتا ہے. اب لفظ آ گیا یہاں پہ کابینہ. کابینہ کیا ہوتا ہے؟ کابینہ جس طرح کلاس کے اندر جو ہے وہ مطلب آپ لوگ ایک روم کے اندر بیٹھتے ہیں, اسٹوڈنٹس سارے بیٹھتے ہیں, تو اسٹوڈنٹس کا جو گروپ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کلاس, ٹھیک ہے. اس طرح اگر ٹیچرس کٹھے بیٹھے ہوں, ٹیچرس کا جو گروپ ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں فیکلٹی, ٹھیک ہے. اسی طرح ڈاکٹرز کٹھے ہیں ان کو ہم بولتے ہیں پیرامیڈیکل اسٹاف, رائٹ. درخت ایک جگہ پر کٹھے ہیں ان کو آپ جھنڈ بولتے ہیں. بریڈ ہے, میں تو آپ کو میں اگزامپل اس لیے دے رہی ہوں کہ کچھ چیزیں جو جن کو ہم کولیکٹیولی بولتے ہیں, ٹھیک ہے, کولیکٹیو ناؤن کے طور پر. تو اسی طرح کابینہ ہے. کابینہ سے مراد جس میں صرف وزراء شامل ہو, یعنی وزیروں کا جو گروپ ہوتا ہے اس کو ہم کابینہ بولتے ہیں, ٹھیک ہے. جس طرح جو ہے وہ اگر جج ہوں ایک گروپ میں صرف, اس کو ہم بینچ بولتے ہیں, ٹھیک ہے. لائرز ہوں یعنی وکیل ہوں کسی گروپ کے اندر, اس کو ہم چیمبر بولتے ہیں. اچھا پھر اس میں دیکھیں لیکن وہ اس کی کابینہ جو ہے وہ اب اس نے کہا جی وزیر اعظم جو ہے یہ ٹھیک ہے, قومی اسمبلی مطلب ایم این اے جو ہوں گے لوگ ووٹ کریں گے اپنے قومی اسمبلی کے لیے ممبر کو چوز کر لیں گے, ٹھیک ہے. ان میں سے پھر ایک طریقہ کار رکھا گیا, وزیر اعظم بن گیا. اب وزیر اعظم جو ہے وہ دیکھے گا کہ قومی اسمبلی کے اندر کون لوگ ہیں وہ, اور وہ کس طریقے سے اس میرٹ کے اوپر پورا اترتے ہیں, اور پھر اس میں وہ کس طریقے سے جو ہے وہ اس کی کابینہ جو بھی اس کا طریقہ کار ہے اس میں پورا اترتے ہیں, وہ کابینہ اپنی بنائے گا. یعنی وہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ لوگوں کو چوز کرنے کا
رائٹ رکھتا ہے, ٹھیک ہے. اور اس ساتھ ہی جو ہے لیکن جب وہ کابینہ اپنی بنا لے گا تو وزیر اعظم حکومت کے اندر جو بھی فیصلہ کرے گا, جس طرح کے بھی جو ہے وہ ملک کے اندر ایکٹیویٹی ہوگی اس کی کابینہ کے تھرو یا اس کے تھرو, تو وہ سب کے لیے جو ہے وہ اسمبلی کے اندر جواب دہ ہوگا, ٹھیک ہے. اب صدر جو ہے یہ الیکٹ کیسے ہوتا ہے, قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیاں مل کر, ٹھیک ہے, کسی ایک پرسن کو چوز کرتی ہیں 5 سال کے لیے, اس کو صدر ہم کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور وزیر اعظم جو ہے اس کو صرف اور صرف قومی اسمبلی چوز کرتی ہے, اس کو جو ہے وہ صوبائی اسمبلیوں کی ضرورت اس میں نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. اسی طرح اگر صدر جو ہے وہ کوئی اس کی طرف سے کوئی پرابلم کریٹ ہوتی ہے, وہ صحیح کام نہیں کر رہا, کرپشن کی طرف جا رہا ہے, تو قومی اسمبلی کے جو ممبر ہیں, جو ایم این ایز ہیں, ٹھیک ہے, اس وقت تھی قومی اسمبلی, تو 2/3 اکثریت اگر کہہ دیتی ہے کہ صدر کا مواخذہ ہونا چاہیے, صدر کی جو ہے وہ اینڈ پر پرابلم ہے, تو صدر کو ڈسمس کیا جا سکتا تھا. اور اسی طرح قومی اسمبلی کی اکثریت جو ہے وہ عدم اعتماد کا, یعنی ووٹ آف نو کانفیڈنس, یہ آپ لوگوں نے نیوز میں لفظ سنا ہوگا, ٹھیک ہے, ووٹ آف نو کانفیڈنس یا عدم اعتماد کا ووٹ. اسی طرح قومی اسمبلی کے اندر جو ہے وہ اگر اس کی جو لوگ ہیں وہ کہہ دیتے ہیں جی ہم اس کے ہمارے طرف سے اس کے لیے ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے, یعنی یہ جو وزیر اعظم ہے اس سے وزارت نہیں سنبھل رہی, ملک نہیں چل رہا, تو اس طریقے سے وزیر اعظم کا مواخذہ بھی ممکن ہے. ایک بات ذہن میں رکھیں, اگر وزیر اعظم کو سسپینڈ کیا جاتا ہے تو آٹومیٹکلی پوری اسمبلیاں ختم ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے, اس میں پھر صوبائی اسمبلیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں, صوبوں کی اسمبلیاں ساری. لیکن اگر کسی صوبے کا وزیر اعلیٰ ختم, اس کو سسپینڈ کر دیا جائے, اس کی سروس کو ختم کر دیا جائے, تو پھر صرف اسی صوبے کی حکومت جو ہے وہ ٹوٹتی ہے, ٹھیک ہے. یہ ساری ڈیٹیل میں بہرحال باتیں جس دن ہم پڑھیں گے صرف سسٹم اپنا پارلیمنٹ کے اوپر, اس دن ہم یہ ساری چیزیں ڈسکس کریں گے. اچھا, اس کے بعد پھر اس کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ یونی کیمرل لیجسلیشن ہوگی پاکستان کے اندر, یعنی صرف اور صرف پارلیمنٹ کے اندر ایک ہاؤس ہوگا, ٹھیک ہے, اس کا نام قومی اسمبلی ہوگا. اس کو اچھا, اس کے 2-3 نام ہیں, نیشنل اسمبلی بھی اس کو عام بولتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کو قومی اسمبلی بھی بولتے ہیں, اس کو ایوان زیریں بھی بولتے ہیں. ایوان زیریں کا نام اس کا 1973 کے جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے اندر رکھا گیا تھا. تو 1956 کے جو آئین میں اس کے اندر جو ایم این اے تھے یا جو اس کے اراکین تھے وہ 300 تھے, ٹھیک ہے. 150 جو ہے وہ مشرقی پاکستان سے تھے اور 150 جو تھے وہ مغربی پاکستان سے تھے, ٹھیک ہے. تو خواتین کے لیے جو ہے وہ اس میں 10 نشستیں تھیں, جس میں 5 مشرقی پاکستان یعنی بنگال سے اور 5 مغربی پاکستان یعنی ان 4 صوبوں سے تھی, ٹھیک ہے. اور اسمبلی کی مدت اس وقت بھی 5 سال ہی ڈیسائیڈ کی گئی تھی, کیونکہ ڈیموکریٹک جو سسٹم ہے, یعنی جس کو آپ جمہوریت کا نظام کہتے ہیں, تو اس میں جو ہے وہ اسمبلی کی مدت 5 سال کی ہوتی ہے. پھر اس کے اندر کہا گیا جی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری, عدالتیں آزاد ہوں گی, ٹھیک ہے, عدالتوں کو آزادی کی ضمانت فراہم کی گئی. اور پاکستان کی جو سب سے سپیریئر عدالت ہے وہ سپریم کورٹ ہے, ٹھیک ہے. اور 2 صوبے تھے اس وقت, تو صوبوں کے اندر بھی ایک بڑی عدالت ہوتی ہے ہائی کورٹ. یعنی اگر اس کا تھوڑا سا میں آپ کو سسٹم بتاؤں تو چیف جسٹس جو ہوتا ہے, یا اس وقت جو ہائی کورٹ کے ججز تھے, ٹھیک ہے, مطلب چیف جسٹس جو ہے اس کی اپائنٹمنٹ کرے گا صدر پاکستان, ٹھیک ہے, اور پھر چیف جسٹس اور صدر پاکستان دونوں مشورے سے جو ہے وہ ہائی کورٹ کے ججز کو اپائنٹ کریں گے. ان کی ملازمت بالکل سیف ہوگی, ٹھیک ہے, اور کوئی بھی جو ہے ان کے اوپر دباؤ نہیں ہوگا اگر ان کو گورنمنٹ کے خلاف بھی ایکشن لینا پڑتا ہے, کیونکہ کورٹ جو ہوتی ہے یہ گورنمنٹ کی بھی نگران ہوتی ہے, تو یہ جو ہے وہ اپنا کام کریں گے, ٹھیک ہے. لیکن اگر جو ہے وہ صدر ہی آپ کو لگتا ہے کہ سوری جو جج ہے سپریم کورٹ کا وہی کام صحیح نہیں کر رہا, تو اس کا مواخذہ بھی جو ہے وہ 2/3 اکثریت سے ممکن ہے, جس کے اندر پھر صدر کو ڈائریکٹ انوالو ہونا پڑتا ہے. پھر اس کے اندر ایک اور امپورٹنٹ چیز جو تھی وہ اس وقت آئی سنگل سٹیزن شپ. اب امریکہ کی اگر میں آپ کو اگزامپل دوں, امریکہ میں نا ادھر لوگوں کو ملتی ہے ڈبل سٹیزن شپ, ایک یعنی ان کو امریکی ہونے کا جو ہے وہ نیشنلٹی ملتی ہے, ایک ان کو وہ جس اسٹیٹ کے اندر رہتے ہیں, لائک وہ مطلب کینیڈا کے اندر ہے تو ان کو کینیڈا ہونے کا الگ سے جو ہے وہ ملے گا, ٹھیک ہے, اور اگر وہ کیلیفورنیا کے اندر ہے کیلیفورنیا کی ان کو نیشنلٹی الگ ملے گی. اسی طرح لیکن پاکستان کے اندر ایسا نہیں کیا گیا, انہوں نے کہا جی سنگل سٹیزن شپ ملے گی, صوبائیت صوبوں کے اندر آپ کی کوئی جو ہے وہ حیثیت نہیں ہوگی, مطلب الگ سے نیشنلٹی, آپ صرف پاکستانی ہی کہلائیں گے, کوئی مشرقی پاکستانی یا مغربی پاکستانی نہیں کہلائے گا, ٹھیک ہے.
फिर इसके अंदर फंडामेंटल राइट्स जो थे वो बड़े सेफ रखे गए, जिसमें आप ये देखिए उन्होंने कहा जी चाहे मशरकी पाकिस्तान है, मगरबी पाकिस्तान है, तमाम हकूक इनको हासिल होंगे इक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से जो है वो इंसानी हकूक का जो चार्टर है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और हमारे पास तो इंसानी हकूक के लिए सबसे बड़ा चार्टर कुरान पाक मौजूद है, तो चाहे वो कानूनी उसके अंदर राइट्स हो, माशरती हो, सियासी हो, मुआशी हो, ठीक है, तो सारे हकूक हर किसी को मिलेंगे। और यहाँ पर थोड़ा सा मतलब ये जो रोटी कपड़ा और मकान है तो वैसे ये पीपल्स पार्टी का नारा, लेकिन ये एक्चुअली नारा नहीं है, ये बेसिक राइट्स हैं, ठीक है, ये फंडामेंटल राइट्स हैं, यानी रहाइश का, जिंदा रहने का, खाना खाने का, मुलाजमत का, ये सारे बेसिक राइट्स हैं और ये बेसिक नेसेसिटीज हैं जिसके बगैर किसी भी इंसान का जिंदा रहना मुश्किल है। तो ये तमाम चीजें लोगों की सिक्योर होंगी स्टेट की तरफ से। फिर थोड़ी सी उसने और एग्जांपल दी है कि स्टेट किसी को भी, किसी आम आदमी को, स्टेट से मुराद मेरी यहाँ पर गवर्नमेंट है, ठीक है, किसी भी आम शहरी को बिला जवाज यानी बिला किसी जो है वह गुनाह के या कोई उसको अप्रूव दिए हुए गिरफ्तार नहीं कर सकती, ठीक है। अगर कर लेती है तो फिर उसको सफाई का पूरा मौका दिया जाएगा, अदालती तहफ़्फ़ुज़ होगा, ठीक है। और अगर किसी शहरी को ये लगता है, ये ह्यूमन राइट्स के ऊपर तो एक पूरा बेटा 2-3 घंटे का हम लेक्चर बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जस्ट आपने ब्रीफली इसको पढ़ना है कि बेसिकली इस आइन के अंदर चीजें क्या थी। तो बहरहाल इसने कहा जी अगर हकूक ये पामाल हो रहे हैं, नहीं मिल रहे, तो फिर जो शहरी हैं वो अदालत के पास जा सकते हैं, ठीक है। फिर इसके अंदर 2 लैंग्वेज रखी गई थी। ये पहला जो है वो इसके अंदर इशू जो चल रहा था वो लैंग्वेज के हवाले से ही चल रहा था, क्योंकि बंगाल की आबादी जो थी वो पूरे मुल्क का 56% थी, ठीक है, और 44% इन सूबों की थी। तो फिर मेजोरिटी वो लोग बंगाली बोलते थे, तो क्लैशेस से बचने के लिए, ठीक है, लड़ाइयों से बचने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी ने 2 लैंग्वेज डिक्लेयर की पाकिस्तान की 1956 के आइन के अंदर, एक बंगाली और एक उर्दू, ठीक है। और अंग्रेजी यानी तीसरी जुबान अंग्रेजी जो थी उसको ऑफिशियल रहने दिया गया, यानी डॉक्यूमेंटेशन और दफ्तरी जुबान जो है वो उसके हिसाब से 25 साल का उसको टाइम दिया गया। अच्छा, फिर इसमें इस्लामी दफात कुछ आई कि पाकिस्तान का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा गया, सदर के लिए जो है वो लाजमी कर दिया गया कि वो मुसलमान होगा, करारदाद मकासद जिसकी बेस पर ये इस्लामिक स्टेट डिक्लेयर होता है वो पहला चैप्टर बना दी गई, ठीक है। वो उसमें यही था कि भाई ठीक है, हम अल्लाह ताला के जो है वो इख्तियारात जो है वो अवामी नुमाइंदे समझ कर जो है वो अल्लाह ताला के इख्तियारात एक मुकद्दस मानत की तरह इस्तेमाल करेंगे, कुरान और सुन्नत के मुताबिक कानून साजी करेंगे, ठीक है। मुल्क में कोई भी कुरान और सुन्नत के खिलाफ कोई ना कानून बनाएंगे ना नाफज होने देंगे। फिर सूद, असमत फरोशी, जुआ, शराब, ये सारी चीजें पाकिस्तान के अंदर से खत्म कर दी जाएंगी। फिर कुछ बेटा अदारे बने, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस थे, ठीक है। तो उसमें ये अदारा तहकीकात इस्लामी, पब्लिक सर्विस कमीशन, ये जो मुकाबले का इम्तहान जहाँ से होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये अदारा बना के, जाहिर सी बात है गवर्नमेंट की सिलेक्शन का तरीका ही इलेक्शन है, और ऑडिटर जनरल वगैरह, ये तमाम अदारे बनाए गए ताकि जो है ये मुल्क का जो है वो ताकि मुल्क जो है वो अपने प्रॉपर जो है वो दायरा इख्तियार के अंदर रहते हुए काम करे। अच्छा, आप लोगों ने माइंड नहीं करना, ये मेरा छोटा सा प्यारा सा क्यूटू सा कजन है, वो भी ऑनलाइन क्लास अपनी ले रहा है। उसको जब जोश आता है, टीचर जब उसकी सवाल पूछती है उसको आंसर आता है, फिर वो जोश से बताता है टीचर ऐसे, टीचर वैसे। देख लें आप लोग भी इंटरेस्ट लेके पढ़ा करें। तो बहरहाल बेटा ये आइन था पाकिस्तान का पहला, लेकिन ये आइन मनसूख कैसे हुआ? 1956 का आइन ये इतनी 7-8 साल की बल्कि 9 साल की मेहनत से बना, लेकिन फिर वही पाकिस्तान के मखसूस हालात, सियासतदानों की लड़ाइयाँ, ठीक है, फौज और ब्यूरोक्रेसी कहते हैं जो ब्यूरोक्रेट्स जो पॉलिसीज बना के देते हैं गवर्नमेंट को, ठीक है, ये लोग बेजा मुदाखलत करी जानी गवर्नमेंट के कामों में, ठीक है। फिर कोई प्रॉपर लीडर नहीं है, गवर्नर जनरल के पास इख्तियारात भी नहीं थे क्योंकि पार्लियामान नहीं था, ज्यादा इख्तियारात वजीर आजम के पास, इसके बावजूद जो है वो अपने मामलात के अंदर बेजा मनमानी जो थी इन्होंने इस आइन को खत्म करवा दिया। 1956 का ये आइन जो था वो 2 साल और 7 माह तक नाफज रहा। तो अक्टूबर 1958 में पाकिस्तान आर्मी के कमांडर इन चीफ जनरल मोहम्मद अयूब खान, ये पाकिस्तान आर्मी के पहले मुस्लिम और पाकिस्तानी आर्मी चीफ भी हैं, पहले इनसे अंग्रेज ही थे, ठीक है। तो मुल्क की जमहूरी हुकूमत को इन्होंने बरतरफ कर दिया, मार्शल लॉ लगा दिया,
اور اسمبلیاں ختم کر دیں، خود صدر پاکستان اور چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کا عہدہ سنبھالا۔ کل ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے کہ ایوب خان کا دور جو تھا وہ کس طریقے کا تھا اور مارشل ایڈمنسٹریٹر کیا ہوتا ہے۔ بیٹے آپ لوگوں کو لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا امید ہے، ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ آپ لوگ جو ہے وہ مجھے یقین ہے کہ آپ اس کو پڑھیں گے۔ میں ہمیشہ آپ سے کہتی ہوں کہ میرے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ میرا یقین ہے، تو آپ لوگ اس کو کبھی نہیں توڑتے، اپنا کام پراپر کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔